نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، درس قرآن کا موضوع ہے مقصد حیات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے مقصد کو ایک ہی فقرے کے اندر یوں بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کو اسی عبادت کی دعوت دی ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ جب وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا پروردگار ہے، تو پھر اسی کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی اور غلامی اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے، اگر یہ انسان اس مقصد حیات سے منحرف ہو کر زندگی بسر کرے اور اللہ کی بندگی، رسول کی اطاعت کے بجائے خواہشات نفس کے پیچھے دوڑتا رہے، تو انجام کار اسے حسرت اور افسوس کے ساتھ ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ ناکامی اور نامرادی کیسی ہوگی، اس کی ایک جھلک قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان جب آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اس کا اظہار یوں کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش، افسوس، میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے آگے کچھ سرمایہ بھیجا ہوتا۔ لحیاتی، اس وقت انسان کے سامنے یہ عقدہ کھلے گا کہ زندگی تو دراصل آخرت کی زندگی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو کاش میں نے اس دنیا میں ایسی کھیتی کاشت کی ہوتی جس کی فصل اور جس کا پھل آج مجھے یہاں حاصل ہوتا۔ تو اس وقت وہ حسرت اور افسوس کر رہا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ مہلت تو ختم ہو چکی ہے۔ جو انسان بھی اپنے مقصد حیات سے منحرف ہو کر زندگی بسر کرے گا، اسے اس ناکامی کا منہ اس انداز میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو وہ لوگ یہ کہیں گے، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت، یہی تو ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اگر ایک آدمی خواہشات نفس کے پیچھے دوڑتا رہا اور اس نے اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت کے راستے کو چھوڑ دیا، تو وہ وہاں حسرت اور افسوس کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور غلامی کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور اس وقت اس شرمندگی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پہ سورہ فرقان میں اس انجام کو بڑے ہی ہولناک انداز میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس روز یہ ظالم انسان
جو اپنے مقصد حیات سے منحرف ہو کر دنیا میں خواہشات نفس کے پیچھے دوڑتا رہا، اپنے آپ پر ظلم کرتا رہا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، حسرت اور افسوس کے ساتھ کہے گا کاش، افسوس اگر میں نے رسولوں کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بڑا ہی افسوس ہے میرے اوپر، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ شرابی کا دوست نمازی نہیں ہوتا، نمازی کا دوست شرابی نہیں ہوتا، جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی دوست بناتا ہے۔ تو وہ حسرت اور افسوس سے یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس گمراہ دوست نے اس کے باوجود مجھے گمراہ کر دیا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت، ہدایت، اس کا ذکر مجھ تک پہنچ چکا تھا، اس ذکر اور اس نصیحت سے اس نے مجھے غافل کر دیا اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو موقع پر ہی دھوکہ دینے والا ہے۔ تو یہ شیطانی دوست جو ہوتے ہیں یہ انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم دیکھ کر دوست بناؤ کہ کس سے دوستی لگا رہے ہو۔ اس لیے کہ جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، جس کے ساتھ آپ کا چلنا پھرنا ہوگا، جس کے پاس ساتھ آپ کا کھانا پینا ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ اس کی عادات و اطوار کے اثرات آپ کے اوپر نہ پڑیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول یہ کہیں گے اللہ کی عدالت میں، آخرت میں، کہ اے میرے رب، اِنَّ قَوْمِ، یہ میری قوم ہے جن کو میں قرآن کی نعمت دے کر آیا تھا، تیری امانت ان کے حوالے کر کے آیا تھا، اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن ہی تو وہ کتاب ہدایت ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو ہمیں مقاصد زندگی کی تکمیل کا راستہ دکھاتی ہے، جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم اس کتاب سے منحرف ہو کر، اس سے اعراض برت کر زندگی بسر کریں گے تو ہم مقصد زندگی کی تکمیل کیسے کریں گے؟ تو کس قدر حسرت اور افسوس کے ساتھ انسان اپنے جب اس انجام سے دوچار ہوتا ہے تو وہاں کف افسوس ملتا ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اللہ کی بندگی اور غلامی، رسول کی اطاعت اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی ہوتی تو آج میرا انجام یہ نہ ہوتا۔ اس انجام بد سے بچنے کے لیے ہم اپنے مقصد حیات پہ غور کریں کہ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا قرار دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں کیا لگائی ہیں، اور قرآن ہمیں وہ کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں اپنے مقاصد زندگی کی تکمیل کر سکیں۔ پھر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا مقصد حیات کیا ہے اور اس کی تکمیل ہم کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ پھر الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بحیثیت امت اجتماعی طور پر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ہم تکمیل کیسے کر سکتے ہیں، اور اس مقصد حیات کو ہم پورا کر رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات بیان کرنے کی، ہم سب کو اس کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کو جب رکھا تو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، صحیح طرح سے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تب تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں، غرور میں اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، ابلیس سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس نے کیا جواب دیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں جو حقیقتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس بنیاد پہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور آدم اور حوا سے پھر ساری نسل انسانی چلی۔ اس لیے انسانوں کے درمیان اس لحاظ سے کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے کہ بحیثیت انسان تمام انسان ایک برادری ہیں اور ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا ہے۔ اس کی حقیقت تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز انسان کو عطا فرمایا کہ فرمایا کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشتوں جیسی مخلوق کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ انسان مسجود ملائکہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز ہے جو انسان کو عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن اس انسان کا خاص طور پر اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ اتنے بڑے بڑے اعزاز اگر اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور پھر ان اعزازات کے ساتھ ساتھ جو انسان کی ظاہری صورت گری اللہ نے کی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے جو اس کی صورت گری کی ہے وہ بڑی ہی بہترین صورت اسے بخشی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور میں نے اپنی تمام مخلوق میں سے اولاد آدم کو بزرگی اور شرف عطا کیا۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے بڑے بڑے اعزاز ہمیں دیے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلافت اور نیابت کی ذمہ داری سونپی ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے اس میں تمہارا امتحان مقصود ہے۔ تو اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا کیا، اور خلافت اور نیابت کی ذمہ داری دے کر زمین میں بھیجا۔ خلیفہ اور نائب مالک اور مختار نہیں ہوتا، وہ مالک کی نیابت میں مالک کے تفویض کردہ فرائض کی پابندی اس کے لیے لازم اور ضروری ہوتی ہے، اور اسی کو بندگی رب کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کی عبادت کہا جاتا ہے، اسی کو رسولوں کی اطاعت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول ہی اللہ کی بندگی اور غلامی کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں،
بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس زمین پہ رہتے ہوئے ہم اللہ کے بندے اور غلام بن کر زندگی بسر کریں، رسولوں کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور اس خلافت اور نیابت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جن ذرائع اور وسائل کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان تمام ذرائع و وسائل کو مسخر کر دیا، اور یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کی دسترس میں دے دی۔ ہر چیز میری اور آپ کی خدمت کر رہی ہے، ہوا ہو، سورج ہو، پانی ہو، دن ہو، رات ہو، موسموں کے تغیرات ہوں، ہر چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے تاکہ ہم اس رب کی بندگی اور غلامی احسن طریقے سے جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری دوسری حیثیت ہے بحیثیت مسلمان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شرف عطا کرنے کے بعد ہم پر مزید یہ فضل فرمایا کہ ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ اسلام کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلم کے معنی ہے مطیع و فرمانبردار، اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا دین ہے، اور مسلم اسے کیسے کہتے ہیں جو عملاً اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اس رب کے حکم کی اطاعت کرے بلا چوں و چرا اپنی پوری زندگی میں، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شناخت اور پہچان جو ہمیں دی ہے وہ یہی ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کس قدر بدقسمتی ہے کہ آج ہم مسلمان اپنی اس اصل شناخت کو کھو چکے ہیں اور ہم نے دوسری پہچانیں قائم کر لی ہیں۔ ہماری شناخت اور پہچان آج کیا ہے؟ حنفی اور شافعی، دیوبندی اور بریلوی، ماجر اور پٹھان، سندھی اور بلوچی، کشمیری اور پنجابی، یا مختلف قسم کی خاندانی اور قبیلائی عصبیتیں۔ اور پھر اگر مذہب کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو مختلف مسلکوں کے اندر تقسیم ہو کر آج تقسیم در تقسیم کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور مسلمان بحیثیت مسلمان جو امت واحدہ تھے، انما المؤمنون اخوہ تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے، آج وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ تو مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت کرنے والا، اس کے حکم کی فرمانبرداری کرنے والا، اور اپنے آپ کو پوری زندگی میں اللہ کے سپرد کر دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بعض باتیں سمجھانے کے لیے مثالوں سے بھی وضاحت فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں بھی تمثیلات موجود ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندھا ہوا گھوڑا جس کے گلے میں ایک رسی پڑی ہوئی ہے، اور اس رسی کے ذریعے سے اس کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہے۔ جتنی وہ رسی دراز ہے وہ اتنا ہی دور جا سکتا ہے، اور اس رسی کے طول و عرض کے دائرے کے اندر وہ جہاں چاہے بیٹھے، کھائے، پیے، جو مرضی کرے۔ لیکن اگر وہ اس رسی کے دائرے سے باہر جانا چاہتا ہے تو اسے رسی توڑ کر جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی کہ مسلمان وہ ہے جس نے شعوری طور پر قرآن و سنت کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اس کے دین کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اس رسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے اور اختلاف میں مت پڑو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیا، اس رب کی بندگی کے راستے پر چل پڑا، وہی صراط مستقیم کو پا گیا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ بندگی رب کا راستہ ہے، اطاعت رسول کا راستہ ہے۔ ایک مسلمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ اس رسی کو وہ اپنے گلے میں ڈال دیں۔ اب جہاں تک یہ قرآن و سنت کی رسی ہمیں جانے کی اجازت دیتی ہے وہاں تک ہم جائیں، تبھی ہم مسلمان ہیں۔ اگر کوئی مسلمانی کا دعوے دار بھی ہے اور قرآن و سنت کی حدود کو پامال بھی کر رہا ہے
تو جب ان حدود کو کراس کر جائے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس رسی کو اس نے اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیا، اب وہ باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ مسلمان صحیح معنوں میں وہی ہے جس نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ ایک چیز ہے مسلمان ہونا، اگر ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، جس کا ختنہ ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس نے مسلمانوں کا نام رکھا ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، دوسری چیز ہے مسلمان بننا۔ مسلمان بننے کے لیے ساری زندگی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ساری زندگی اللہ کی بندگی اور غلامی میں اس کے حوالے اور سپرد کرنی پڑتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، کہ یہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے میں بڑی مشکلات حائل ہوتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا تو مسلمان بننے کے لیے آدمی کو ساری زندگی محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، خواہشات نفس سے بچنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی بسر کرنا۔ یہ مسلمان اس کا ایک رخ ہوتا ہے، جیسا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اس رنگ سے بہتر رنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام، کہ زندگی کے ہر گوشے اور شعبے میں آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے، اسلام ہی کا رنگ اس کے اوپر غالب ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ان کا شجرہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، میں تو اول اور آخر صرف اور صرف مسلمان ہوں، یہی میرا شجرہ ہے۔ اور وہ دور دراز سے اللہ کے راستے میں نکلے تھے، حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور آخر کھجوروں کی سرزمین مدینہ طیبہ میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اپنے آپ کو اس اسلام کے حوالے کر دیا۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم پر اسلام کا رنگ کس قدر غالب ہے۔ اسلام میں دو رنگی بالکل نہیں چلتی۔ مسلمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر طرف سے اپنا رخ پھیر لیا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رخ کو اللہ کی طرف موڑ دیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ آپ نے سورج مکھی کو دیکھا ہوگا، جس طرف سورج جاتا ہے اسی طرف جو ہے وہ اپنا منہ کر لیتا ہے۔ اس طرح سے ایک مسلمان جس طرح کے بھی حالات ہوں، اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو مشکلات جو پریشانیاں اس راستے میں آئیں، جو قربانیاں اسے دینی پڑیں، جتنا جبر اپنی خواہشات کے اوپر کرنا پڑے، لیکن وہ اسلام کے راستے سے انحراف نہ کریں اور اسی راستے کے اوپر جو ہے وہ قائم اور دائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت گلدستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گندمی رنگ کا، کوئی سفید اور گورا، کوئی عربی اور کوئی عجمی، ان سب کو ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا، اور انما المؤمنون اخوہ کی ایسی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی کہ جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتی۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اس اسلام کے اصل راستے کو چھوڑ کر اپنی دوسری شناختیں قائم کر کے امت کے اندر بے شمار امتیں بنا دی،
اور ہر ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی الزام تراشیاں کر کے دوسروں کو گمراہ اور اسلام سے خارج کر رہا ہے، اور ہر ایک گروہ اپنی جگہ خوش ہے کہ مسلمان صرف میں ہی۔ تو مسلمان در حقیقت وہی ہے جس کے اوپر اللہ کا رنگ غالب ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تمہاری انفرادی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارے اخلاق، تمہاری سیاست، تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ اس اسلام سے باہر نہ ہو۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ بحیثیت مسلمان کیا ہم اسلام کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسلمان کی حقیقت یوں بیان کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی تیرے رب کی قسم، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے نزاعات میں، اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور جو فیصلہ آپ کریں اس کے اوپر دل کی پوری آمادگی کے ساتھ راضی اور خوش ہوں۔ اگر دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی محسوس کریں گے تو رب قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ اور رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو لایا عمل دیا ہے، کیا ہم نے دل کی آمادگی اور خوشی سے اسے قبول کر لیا ہے؟ جو حکم ہمارے سامنے آتا ہے ہم سر اطاعت خم کر دیتے ہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا؟ نہیں، ہم تو آگے فلسفے بگاڑتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ جو حکم ان کے سامنے آتا تھا اس حکم کے سامنے جھک جاتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کا حکم دیا تو دامن جھاڑ کر مکے سے مدینے کی طرف چل پڑتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے کے اندر بڑا کاروبار تھا، لوہے کا کام کرتے تھے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین مکہ نے ان کا راستہ روک دیا، کہا تم باہر سے آئے ہوئے ہو، تم نے یہاں رہ کر یہ دولت کمائی ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا کر جانا چاہتے ہو۔ تو پوچھا کہ کیا میں سب کچھ چھوڑ دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، ربح البیع، کامیاب تجارت کر کے آئے ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کو اکٹھا کرنا کامیابی ہے تجارت کے اندر، لیکن وہ تو سب کچھ کھو کر آئے تھے، لیکن حقیقت میں انہوں نے سب کچھ کھو کر اسلام کو پا لیا تھا۔ اس اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کامیابی کی بشارت دی۔ ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا جو عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، خود گھروں کے اندر بناتے تھے، پیتے تھے۔ جب اللہ نے حکم دیا فاجتنبوہ تو وہ مٹکے اور وہ برتن اور وہ بوتلیں اور سب کچھ توڑ ڈالا اور مدینے کی گلیوں کے اندر اس شراب کو بہا دیا۔ ہم کسی کو سگریٹ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے 10 حوالے پیش کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد اپنے فلسفے پیش کرتا ہے۔ وہ فلسفی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ ہمیں بھی اپنی مسلمانی کا جائزہ لینا چاہیے۔ خواتین کے لیے حکم نازل ہوا پردہ کرنے کا، فوری طور پر جب وہ حکم ان کے پاس پہنچا اس کے بعد ساری خواتین نے اپنے چہرے ڈھانک لیے اور پردہ کر لیا۔ آج ہماری خواتین 14 صدیاں گزرنے کے باوجود، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود اور صحابیات امہات المومنین کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود ہماری خواتین اس کے بارے میں اس کیفیت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ کبھی اس پردے کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، کبھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ داڑھی رکھنے کے لیے مردوں کو حکم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، ایف اللحا وغص الشوارب، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ لیکن ہم اللہ کے رسول کا حکم سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کی شان یہ نہیں تھی، مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کی شان یہ ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔
ابراہیم علیہ السلام کی شان اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی حکم دیا، ابراہیم اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز اسلام کی بنیادی شناخت ہے، پہچان ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو پڑھنے والے ہیں ان کی بھی کیفیت کیا ہے؟ ایک مسجد میں عشاء کی نماز میں اگر 2-3 صفیں ہوتی ہیں تو فجر کی نماز میں 1 صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور اسی نماز کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی پہچان قرار دیا ہے، اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین۔ جن ستونوں پہ اس دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم ترین ستون 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر نماز ہی نہیں ہے، من اقام اقام الدین ومن ہدم ہدم الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا، 5 وقت پابندی سے ادا کیا، اس نے دین کی عمارت کو مضبوط اور مستحکم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہدم الدین، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس نے اپنی دین کی عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیا۔ تو بھائی اور بزرگوں، بحیثیت مسلمان جو بندگی رب کے تقاضے ہیں ان کو ہم پورا اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ رب کے اس حکم پہ لبیک کہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، اور ہم اپنے آپ کو ویسا مسلمان بنا دیں جیسے صحابہ کرام تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے تھے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان جیسا ایمان، ان جیسی اطاعت و فرمانبرداری، ان جیسی محبت رسول، اور ان کی طرح رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اور اتباع اور اطاعت، تبھی ہم اپنے مقاصد زندگی کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ بحیثیت امتی ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ کیا آج ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم دنیا میں انسانوں میں سے بہترین انسان ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ اخرجت للناس، تم نے کچھ انسانوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے، اور وہ خدمت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے دنیا کو نیکیوں کا حکم کرنا ہے اور برائیوں سے منع کرنا اور روکنا ہے۔ آج پوری دنیا شر کی آماجگاہ بن چکی ہے، کیا ہم اپنا یہ کردار بحیثیت امت ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد حیاتی بحیثیت امت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر خیر کو پھیلانے والے اور شر کو مٹانے والے بنیں، لیکن آج ہم خود شر کو پھیلانے والے بن گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور پانی سب فساد سے بھر گئے ہیں انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ شہر میں بلدیہ والوں کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں تو شہر چند دنوں کے اندر غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا۔ اگر مسلمان بحیثیت امت دنیا سے برائیوں کو مٹانے کی جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے غافل ہو جائے، اور ہو گیا ہے الا ماشاء اللہ، اور خیر جس کا پھیلانا اس کی ذمہ داری ہے، اس سے یہ دستبردار ہو جائے تو دنیا اسی طریقے سے فساد سے بھر گئے گی جیسے آج دنیا بھری ہوئی ہے فساد سے۔ اس لیے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس فساد کو ختم کرنا اور لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دینا، خود بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور لوگوں کو بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بلانا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر دعوت اور بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ دنیا بانت بانت کی بولیاں بول رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان اس امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی جائے، اس لیے کہ مقصد حیاتی اللہ کی بندگی ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، رسولوں کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ تو یہ اطاعت و فرمانبرداری اگر انسان نہیں کرتا، نہ انفرادی حیثیت میں نہ اجتماعی حیثیت میں،
تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا کے اندر شر پھیلے گا اور خیر جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم انبیاء علیہم السلام کے وارث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جانشین ہیں۔ یہ امت دراصل اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ سپاہی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک سپاہی اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنی حکومت کا وفادار ہوتا ہے۔ کیا ہم مسلمان اپنے رب کے، اس کے دین کے محافظ اور وفادار ہیں اور اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، ایسا نہیں ہے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے بجائے غیروں کے مقاصد پورے کر رہے ہیں، خواہشات نفس کو پورا کر رہے ہیں، کفار و مشرکین کی، یہود و نصارہ کی غلامی کر رہے ہیں، تو پھر ذلت و رسوائی اگر ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے تو اس پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا کہ جب تم مقصد حیات سے منحرف ہو کر، خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کر دنیا کے طلبگار بن جاؤ گے، بیل کی دم تھام لو گے اور کاروبار زندگی میں مگن ہو جاؤ گے، دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، ایک ذلت اور رسوائی اور دوسرے غلامی اور محکومی۔ اس سے تمہیں اس وقت تک نجات نہ ملے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف، اپنی اصل کی طرف پلٹ کر نہ آؤ۔ صحابہ کرام جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ دنیا میں خیر کو پھیلانا ہے اور شر کو مٹانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت عطا فرمائی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ نے یہ وعدہ پورا فرمایا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ وہ تمہیں زمین میں خلافت اور نیابت کا، عزت کا مقام اسی طرح عطا فرمائے گا جس طرح اس نے اپنے پہلے لوگوں کو دنیا میں خلافت کا مقام عطا کیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور تمہارے لیے اپنے پسندیدہ دین کو مضبوط بنا دے گا، تم مضبوطی سے اس دین کے اوپر جمے رہو گے۔ کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تمہارے اس خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ مکے کے اندر مسلمان کس خوف کی کیفیت میں رہتے تھے؟ مدینے کے اندر بھی ابتدائی 4-5 سال کس کیفیت میں گزرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا امن، کیسی راحت، کیسی خوشحالی، کیسی عزت، کیسی سرفرازی عطا فرمائی جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کس چیز کے نتیجے میں ہوا تھا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرنا، میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کا رویہ اختیار کرے وہی فاسق ہے، وہی حدود بندگی سے اور مقصد حیات سے منحرف ہونے والا ہے، اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے فرمائے ہیں، جب نہ رہ سکے بندے اپنے وعدوں پہ قائم تو خدا پاک کے وعدے بھی ٹلتے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ نے ان کی طرف احکامات نازل کیے تھے ان کو قائم کرنے والے ہوتے تو اللہ فرماتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں اوپر سے بھی ان کے لیے رزق برساتا اور نیچے سے بھی ان کے لیے رزق مہیا کرتا۔ آج امت مسلمان رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ ہم اگر اپنے ملک کی حالت دیکھیں تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہر چیز کی ہمارے ہاں کمی ہے۔ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے
بجلی اور پانی اور خوراک اور زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے ہم محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر بستیوں کے رہنے والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے، اس دین کو عملاً قائم کرتے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھول دیتا۔ اہل مدینہ، اہل مکہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر کے ان کو مدینے بلایا اور مدینے کے اندر اسلامی ریاست قائم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن کر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خوشحالی دی، کتنا امن نصیب کیا، کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ ہم بر صغیر کے مسلمان، ہمارے آباء و اجداد نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں ایک خطہ زمین مل جائے تو ہم وہاں تیری شریعت کے مطابق عمل کر کے دنیا کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کریں گے۔ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو توڑا اور بار بار توڑا، اور 67 سال سے اس کو توڑتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی ہمارے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ وہی راستہ ہے لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ اس امت کے آخری دور میں جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا، اس کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس چیز کے ذریعے سے اس کے ابتدائی بگاڑ کی اصلاح ہوئی تھی، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بھائی اور بزرگوں، ان اجتماعی ذمہ داریوں سے انحراف کے جو نقصانات ہیں مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ان الانسان لفی خسر، اگر انسان اپنے مقصد زندگی کو پورا نہ کرے، خیر اور بلائی کی دعوت نہ دے، شر کو مٹانے کے لیے جدوجہد نہ کرے، تو پھر اس انسان کے حصے میں خسارے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، پھر خشکی اور پانی سب کچھ فساد سے بھر جائے گا، اور فساق اور فجار کا تسلط اور بساؤں اور مصیبتوں کا جال جو ہے وہ دنیا کے اندر بچھ جائے گا، پھیل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبیلہ کا فاسق و فاجر شخص ان کی سرداری کرے، جب قوم کا رذیل ترین شخص اس کا زعیم و رئیس ہو، تو پھر بلاؤں اور مصیبتوں کا انتظار کرو۔ ایک بلا ہمارے سر سے ٹلتی نہیں کہ دوسری نازل ہو جاتی ہے، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی باہمی جنگ و جدال، کبھی دشمن کا خوف، کبھی ڈرون حملے، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ سب کیا ہے؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، قرآن مجید کی آیات میں غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے اوپر ایسی مصیبتیں اور بلائیں کیوں نازل فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو میری اس کتاب نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، جو میری ہدایت سے منحرف ہو جائے گا، میں اس کے لیے دنیا میں جینا تنگ کر دوں گا۔ اس تنگی سے نکلنے کا راستہ، فراخی میں داخل ہونے کا راستہ یہی ہے کہ قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل بحیثیت امت دنیا میں عزت کے مقام پر فائز تھے۔ انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں فضیلت والا مقام دیا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ ان پر غضبناک ہوا، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر پڑی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے مسلمانوں اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوروں کو لے آئے گا، ان سے یہ کام لے لے گا۔ یہ کام تو اللہ نے کسی نہ کسی سے لینا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کے اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں بحیثیت امت میرا کتنا حصہ ہے۔ اگر میں خود ہی اس دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوں تو اس دین کے قیام کے لیے میں جد و جہد کیا کروں گا؟ اس وقت دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں اللہ کے اس دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے، اور امت مسلمہ کی بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں انہیں اس مقصد کی طرف بلا رہی ہیں کہ آئیے ہم سب مل کر اپنے مقاصد زندگی کی تکمیل کریں کہ بحیثیت مسلمان،
دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کریں اور دنیا کے اندر سے شر کو مٹائیں اور خیر کو دنیا کے اندر پھیلائیں۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھائی اور بزرگوں، کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حق نے کی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ خود سراپے نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔